بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سیدنا حنظلہ کا گزر ہوا۔ حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر انہوں نے دریافت کیا، حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے حنظلہ کا کیا پوچھ رہے ہیں، وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کو ان کی بات سے خاصا تعجب ہوا، فرمانے لگے حنظلہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اپنے الفاظ پر غور بھی کیا ہے؟ یہ تو اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اپنے گھر واپس آتا ہوں تو بیوی بچوں اور دنیاوی مصروفیات میں اس طرح مگن ہو جاتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ سے سن رکھا ہوتا ہے اس کی یاد ہی نہیں آتی، گویا میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے اللہ کی قسم ٹھیک یہی کیفیت میری بھی ہے۔ سنو آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمائے حنظلہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ جنت و جہنم کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں تو بیوی بچوں اور دنیا کی مصروفیات میں ایسا مگن ہوتا ہوں کہ آپ کے ارشاد کردہ بہت سی باتیں میرے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حنظلہ اگر تم اسی حال پر ہمیشہ رہو جس حال میں میری مجلس میں تم لوگ بیٹھتے ہو تو یاد رکھو فرشتے تمہاری بزرگی کو دیکھ کر تمہاری مجالس میں، تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، مگر حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یاد رکھو زندگی کا کچھ حصہ عبادت ذکر و اذکار کے لیے ہے، اسی طرح کچھ حصہ دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، صدق رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔